اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہ سے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اسلام کی عزت اور غلبہ کے لیے یا تو ابو جہل کو عطا فرما دیجئے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عمر بن خطاب کو عطا فرمائیے۔ تو یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کس طرح قبول ہوئی، کس طرح وہ اسلام میں داخل ہوئے، یہ ایک طویل اور مشہور واقعہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قتل کے ارادے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چل پڑتے ہیں کہ جب کفار مکہ یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ختم کر دیا جائے، آپ کو گویا معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ تو قتل کا مشورہ ہوا اور اس کام کو انجام کون دے، کون جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عمر بن خطاب وہ تیار ہوئے، قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ کفار نے بھی کہا ہاں یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قتل کے ارادے سے چل پڑے۔ راستہ میں ان کی ملاقات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں اے عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیوں اس طرح تلوار لے کر جا رہے ہو، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر قتل کر دیں گے تو بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق رکھنے والے قبائل ہیں ان سے کیسے مطمئن ہو گئے، یعنی بدلے میں وہ آپ پر بھی وار کریں گے، بدلہ تو لیں گے، تو آپ پھر کیا کریں گے؟ تو یہ سننا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا، اپنے دین سے ہٹ گیا، یعنی تو بھی مسلمان ہو گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں اگر یہ دین سچا ہو، حق ہو تو پھر کیا ہوا، میں نے قبول کر لیا ہے، تو یہ دین اچھا اور سچا ہے اس لیے میں نے قبول کر لیا۔ تو یہ سننا تھا، تو کہا کہ اچھا پہلے تو تیرا کام تمام کرتا ہوں، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر آپس میں یہ مقابلہ شروع ہونے ہی والا تھا، تلواریں چلنے ہی والی تھیں۔ تو اتنے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ عمر مجھ سے لڑتا ہے، مجھے قتل کرتا ہے، پہلے تو اپنے گھر کی تو خبر لے کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا تو انہوں نے غصہ سے بھر آئے اور سعد بن ابی وقاص کو چھوڑا، جلدی سے غصے سے بھرے ہوئے بہن کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی، اور بہن اور بہنوئی وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے، سکھا رہے تھے دونوں میاں بیوی کو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آواز کو سنا تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو اندر چھپ گئے کہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ تو کہا کہ کیا کر رہے تھے تم، کس چیز کی آواز تھی؟ تو بہنوئی نے کہا کہ ہم باتیں کر رہے تھے، باتوں کی آواز تھی۔
تو کہا نہیں، سچ سچ بتاؤ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو، یعنی اسلام کو قبول کر لیا ہے، پہلے والے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر وہ دین حق ہو تو پھر اتنا کہنا تھا کہ بہنوئی کی وہ مار پیٹ شروع کر دی، ان کو مارنا شروع کر دیا، تشدد کیا ان پر، اور بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، چھڑانا چاہا تو بہن کو اتنا زوردار تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مارا کہ جس کے ذریعے جس سے ان کے بہن کے منہ سے وہ خون آنا شروع ہوا اور غصہ سے بھرے ہوئے تھے۔ بالآخر ان کی بہن نے بھی یہ کہہ دیا کہ عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور ہم اپنے اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اے عمر، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے۔ آخر وہ بھی عمر ابن خطاب کی بہن تھی، جرت اور غیرت مند آدمی کی بہن تھی۔ اس نے غیرت اور جرت سے کہا کہ عمر، تجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم اسلام سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو جان لے سکتا ہے لیکن اسلام سے نہیں ہٹا سکتا ہمیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا یہ عزم، جب اتنا پختہ عزم سنا تو سمجھ گئے کہ اب یہ دین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ غصہ پہلے اب تھوڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا مار پیٹ سے، اور بہن کا خون دیکھ کر بھی کچھ دل نرم ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ وہ تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ جو نسخہ ہے وہ لے آؤ، میں بھی ذرا دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، اس میں کیا ہے۔ بہن نے کہا کہ تم کیونکہ مشرک ہو، کافر ہو، اس لیے تم بغیر وضو کے، بغیر غسل کیے اس نسخے کو، قرآن پاک کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، لہذا پہلے تم غسل کرو، پاک ہو، پھر ہاتھ لگائیں گے۔ اصرار کیا لیکن بہن کسی حالت میں بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے غسل کیا اور وہ صحیفہ وہ پڑھا، اور اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیاتیں موجود تھیں، وہ پڑھی اور کہا کہ کیا ہی خوبصورت کلام ہے، کیا ہی خوبصورت آیاتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ متاثر ہوئے۔ اتنے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ نکلے، فرمایا اے عمر، تجھے مبارک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کہ اے اللہ، اسلام کی عزت اور غلبہ کے لیے ابو جہل کو ہمیں عطا کر دے، ابو جہل کو اسلام میں داخل کر دے، یا عمر ابن خطاب کو ہمیں عطا کر دے۔ اے عمر، تجھے مبارک ہو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، اسی حالت میں چل پڑے۔ تو صحابہ کرام دیکھ کر پریشان اور حیران ہوئے کہ عمر بن خطاب اس حالت میں تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عمر، اگر اچھائی سے آ رہے ہیں، بھلائی کی نیت سے آ رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر غلط نیت سے آ رہے ہیں تو میں عمر کی ہی تلوار سے ان کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور اپنے غلامی میں مجھے داخل کر لیجئے۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد مجلس لگی ہوئی ہے، ابھی بیٹھے ہیں، اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور مسلمان نماز کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نماز ادا کی جاتی تھی، چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ کفار تشدد اور ظلم کرتے تھے، کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ مسلمان عبادت کرنے لگے ہیں، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ہم نماز ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا عرض کہ یا رسول اللہ، ہم عبادت اللہ کی کرنے لگے ہیں اور ہم عبادت اللہ کے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، آپ کی قوم کے لوگ ہمیں کھلے عام عبادت کرنے نہیں دیتے، کعبۃ اللہ میں ہمیں نماز ادا نہیں کرنے دیتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب عمر اسلام لا چکا ہے، آج کے بعد ہماری عبادت، ہماری نماز یہ چھپ کر نہیں ہوگی، سرعام ہوگی، اور ہم کعبۃ اللہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو عمر کے اسلام لانے سے جو پہلی عزت اسلام کو ملی وہ مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی ان کے اسلام لانے کے بعد۔ اور اس کے بعد اسلام میں کیا غلبہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو اسلام کو عزتیں اور جو غلبہ ملا وہ آئندہ حصہ میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق